بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ محبت رب ذوالجلال کی ہو، اور باقی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہوں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط ہے القبول، ایسا قبول جو کہ کبر کے، تکبر کے منافی ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اور جب ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو یہ تکبر کرتے تھے۔ میرے بھائیو، جب رب ذوالجلال کسی انسان کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار و اعتراف کی توفیق عطا فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہو، اللہ کے فضل و احسان کو سمجھے کہ رب نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، نہ کہ وہ تکبر کرے۔ تکبر اسے دے بھی نہیں دیتا، تکبر تو میرے رب کی چادر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی 7ویں شرط ہے الانقیاد، جو کہ ترک کے منافی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، جب انسان شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے اور میں سب سے پہلے اپنے رب کا فرمانبردار ہوں۔ اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مومنو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانی خطوط کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ جل وعلا نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کے رب نے جب اس سے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، تسلیم کر دے، ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے رب کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھا۔ یہ شان ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ برادران اسلام، یہ 7 شرطیں ہم نے آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کی توفیق سے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 یقین، نمبر 3 صدق، نمبر 4 اخلاص، نمبر 5 محبت، نمبر 6 قبول، اور نمبر 7 الانقیاد۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا کما حقہ ہمیں ان شروط کی تحقیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جنت کا مفتاح ہے، چابی ہے، اور یہ جو شرطیں ہیں یہ چابی کے دونوں طرف دانت ہیں۔ کوئی بھی تالا بغیر چابی کے نہیں کھل سکتا، اور کوئی بھی چابی بغیر جو دانت ہیں ان دانتوں کے کسی تالے کو نہیں کھول سکتی۔ اس لیے اگر چاہتی ہیں کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں ان کو اپنا لیجئے، سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے، ایمان لے آئیے اور ان کی تحقیق حاصل کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تقدس و تعالی۔ آئندہ نشست میں آپ لوگوں کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور آیت الکرسی کی تفسیر کا یہ مبارک سلسلہ آگے جاری و ساری رہے گا۔ ما علینا الا البلاغ۔